السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک طاقت ملی۔ جب مکہ میں مشرک لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے کہ مسلمان جب بھی اپنے گھروں سے نکلتے تو انہیں دیکھتے ہی یہ مشرک لوگ مارنے لگتے اور انہیں گالیاں بکتے، یہاں تک کہ مسلمانوں بیچارے پریشان ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دار ارقم میں ہی پناہ لینے لگے اور وہیں چھپ چھپا کر نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو مسلمانوں کو ایک طاقت ملی اور پھر مشرک لوگ مسلمانوں کو پریشان کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر انسان ان مسلمانوں کے لیے مکہ کے سبھی مشرکوں سے لڑ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بہادر انسان تھے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال زندہ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ انہوں نے ایسا انصاف کر کے دکھایا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک مشرک غلام نے پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاقو سے وار کر دیا۔ اس غلام نے حضرت عمر کے پیٹ میں چاقو سے کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاقو مارنے کے بعد جب وہ مشرک غلام بھاگنے لگا تو کچھ مسلمانوں نے اپنی نماز توڑ کر اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس مشرک غلام نے 13 مسلمانوں کو اپنے چاقو سے زخمی کر دیا، جن میں سے 7 مسلمانوں کی اسی وقت وفات ہو گئی۔ ایک صحابی نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کر اس مشرک غلام کو پھینک کر ماری تو وہ زمین پر گر گیا۔ سارے مسلمانوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ جب اس مشرک غلام کو محسوس ہوا کہ اب میں مارا جاؤں گا تو اس نے اپنے ہی چاقو سے اپنی گردن کاٹ لی اور اس کی موت ہو گئی۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاقو لگنے کی وجہ سے نماز جاری نہ رکھ سکے اور حضرت عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ہی میں لیٹ گئے۔ ان کے پیٹ سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے فجر کی نماز پڑھائی اور پھر سبھی صحابہ اکرام حضرت عمر کو لے کر گھر پہنچے۔ زخم پر کچھ مرہم رکھا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دودھ پلانے کی کوشش کی تاکہ جسم میں کچھ طاقت آ جائے، لیکن حضرت عمر نے جیسے ہی وہ دودھ پیا تو سارا دودھ ان کے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بلا کر پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کرنے کی کوشش کی؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ اے ہمارے بادشاہ امیر المومنین، ایک مشرک غلام نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہ ہونے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ، جاؤ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کے سامنے میری فریاد رکھو کہ اماں جان، عمر کہتا ہے آج مجھے ان کے سامنے بادشاہ و خلیفہ نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمان کا خلیفہ نہیں ہوں۔ بیٹا، اماں عائشہ سے کہنا
کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پاس ہی اپنی قبر بنوانا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ بیٹا، اگر اماں عائشہ دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں ہی دفن دینا۔ حضرت عبداللہ اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر روتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف چلے۔ دروازے پر جا کر دستک دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ آواز سن کر پوچھا کہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ اماں جان، میں عبداللہ بن عمر ہوں۔ میرا باپ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پاس اپنی قبر بنوانا چاہتے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور فرمایا کہ اے عبداللہ، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے خاص کر رکھی تھی اور سوچا تھا کہ جب میری موت ہو جائے گی تو میں اپنے شوہر اور اپنے باپ ابو بکر کے پاس ہی اپنی قبر بنوا کر سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو مجھ سے زیادہ عمر اس جگہ کے حقدار ہیں، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں۔ یہ پیغام لے کر حضرت عبداللہ گھر پہنچے اور اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابا جان خوش ہو جائیے، اماں عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں، جب میری موت ہو جائے تو سے میرا جنازہ اماں عائشہ کے دروازے پر رکھنا اور اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جانا، ورنہ وہیں سے مجھے واپس مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا۔ ابھی کی اجازت میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں شرم کی وجہ سے انہوں نے مجھے اجازت نہ دے دی ہو، اس لیے جب میری موت ہو جائے تو ایک بار اور ان سے اجازت لینا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن کے ساتھ اندر آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر بہت زیادہ گھبرا رہے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ اے عمر، کیا موت سے گھبرا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، موت کے بعد جو ہوگا اس سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، ڈرتے کیوں ہو؟ میرے کانوں نے کئی بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی، کیا تم قیامت کے دن اس بات کی گواہی دو گے؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں عمر، میں بھی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی اس بات کی گواہی دے گا۔ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد بہت زیادہ بڑھنے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پاس بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ، مجھے چارپائی سے اٹھا کر نیچے زمین پر ڈال دو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ اور پاس کھڑے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ خاموش کھڑے رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے عبداللہ، سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے اٹھا کر زمین پر ڈال دو۔ حضرت عبداللہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور زمین پر لٹا دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ مٹی میں رگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ اے عمر، اگر آج تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ الفاظ کہتے جاتے اور اپنا چہرہ مٹی میں رگڑتے جاتے۔ دوستو،
وہ بھی کیا لوگ تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی انسان ہیں کہ جن کی خاطر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی کہ اے اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے دے تاکہ ہم مسلمان مکہ میں سر اٹھا کر چل سکیں۔ دوستو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی انسان ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ زمین پر رگڑتے جا رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ اے عمر، اگر میرے رب نے تجھے آج معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہتے کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ غسل و کفن کے بعد جنازہ تیار کر کے مسجد کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضرت صہیب رومی پڑھائے، تو حضرت صہیب رومی آگے بڑھے اور جنازے کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جنازہ اٹھا کر سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چلے تو حضرت عائشہ کے گھر کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر نے لوگوں سے کہا کہ جنازہ یہیں اماں عائشہ کے دروازے پر رکھ دو، اور پھر آگے بڑھ کر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اماں عائشہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا کہ اماں جان، میرے باپ عمر بن خطاب کا جنازہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہاں، اندر لے آؤ۔ صحابہ اکرام جنازہ لے کر گھر کے اندر پہنچے اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کے بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کھودی گئی اور حضرت عمر کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبر کھودی جا رہی تھی تو میں پاس ہی کھڑا تھا کہ تبھی اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی کھڑے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے عمر، مجھے پتا تھا کہ اس جگہ پر آپ کے علاوہ کسی کی قبر نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کئی بار یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں، قیامت کے دن میری دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے اور بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے، اور میں ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میدان محشر میں آؤں گا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے، سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم۔